عقیدہ نمبر 19 ہم نے پڑھنا تھا کہ عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی کہ اللہ رب العزت کے بارے میں مسلمان کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ان میں سے پہلے 18 نکات آپ پڑھ چکے ہیں، آج 19واں نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا علم یعنی رب تعالیٰ کا علم ہر شے کو محیط ہے، یعنی جزیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محالات، سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ ازل میں جانتا تھا، ان کے پیدا ہونے سے پہلے، پیدا کرنے سے پہلے بھی ان کو جانتا تھا اور اب بھی جانتا ہے، ہمیشہ تک ان کو جانے گا۔ یہ مسلمانوں کو عقیدہ رب کے بارے میں ایسا ہونا رکھنا چاہیے ذہن۔ بات نہیں سمجھے؟ اشیاء بدلتی ہیں، چیزیں بدلتی رہتی ہیں دنیا کی، کبھی یہ چیز آ گئی، کبھی وہ چیز آ گئی، کبھی وہ چیز، دنیا کی چیزیں بدلتی رہتی ہیں لیکن اس کا علم نہیں بدلتا۔ بات نہیں سمجھے؟ ہاں، یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے اس طرح عقیدہ کہ دلوں کے خطرے، دل میں جو خطرے وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان سے بھی وہ باخبر ہے۔ مت کو یہ سوچے کہ ہمارے دل کی بات اور رب نہیں جانتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی علم اس کے علم کی انتہا نہیں ہے۔ یہ ذہن جب انسان رکھے گا تب وہ پکا مومن مسلمان ہوگا۔ اور 20واں نقطہ یہ ہے کہ وہ غیب اور شہادت، یعنی جو پوشیدہ ہے، جو ظاہر ہے۔ غیب کا معنی پوشیدہ، شہادت کا معنی ظاہر۔ جو پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ علم ذاتی اس کا خاصہ ہے۔ رب تعالیٰ کا علم ذاتی ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو شخص علم ذاتی یا جناب علی علم ذاتی غیب کا یا شہادت کا، حاضر کا، غیر خدا کے لیے ثابت کرے تو وہ کافر ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کا جو علم غیب ہے یہ ذاتی ہے، نہ۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ بھائی علم غیب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے علم غیب ذاتی، دوسرا ہے علم غیب عطائی۔ ہمارے رب کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے اس کا، نبی کا جو علم غیب ہے یہ عطائی ہے۔ رب تعالیٰ نے جتنا عطا فرمایا ہے محبوب اتنا جانتے ہیں، لیکن جانتے ضرور ہیں۔ اس کا انکار نہ کیا جائے، کیونکہ اگر اس کا انکار کرو گے تو پھر قرآن کی آیتوں کا انکار کر بیٹھو گے۔ کئی آیتیں ایسی ہیں قرآن کریم کی جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے علم غیب پر گواہ ہیں۔ کس کس آیت کا انکار کرو گے؟ شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن کے ایک نقطے کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہے۔ ایک نقطے کا انکار کیا تو گویا اس نے پوری کتاب کا انکار کر دیا ہے۔ اور قرآن کریم کی تو آیتیں بھی بڑی جناب علی اس پر گواہ پڑی ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 179، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس سے چاہے، یعنی رسولوں میں سے جس سے چاہتا ہے اس کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ نبی کا علم غیب ذاتی نہیں ہے، نبی کا علم غیب عطائی ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنا عطا فرمایا ہے
محبوب اتنا جانتے ہیں. بات نہیں سمجھ آئی؟ اور قرآن کریم میں سورۃ النساء میں آیت نمبر 113 اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ فرماتا ہے اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں ہر اس شے کا علم دے دیا جو تم نہ جانتے تھے. بات سمجھ آ گئی؟ اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے. اللہ نے اس چیز کا علم تمہیں عطا فرما دیا کہ جو تم نہ جانتے تھے. اپنے محبوب کو فرمایا جا رہا ہے. قرآن کی آیت اس پر گواہ ہے کہ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ محبوب ہم نے تمہیں علم عطا فرمایا ہے اور اسی علم سے علم غیب تو ہے اور کیا ہے. اور سورۃ الانعام میں آیت نمبر 38 اللہ فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کچھ نہ اٹھا رکھا، یعنی علوم اولین و آخرین اس کتاب میں جمع فرما دیے ہیں. محبوب اولین علم بھی جانتے ہیں اور آخرین علم بھی جانتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اسی چیز کو تو علم غیب کہا جاتا ہے. اور سورۃ یونس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَفْصِیلَ الْکِتَابِ لَا رَیْبَ فِیہِ مِن رَبِّ الْعَالَمِین، اور لوح میں جو کچھ لکھا ہے سب کی تفصیل اس قرآن میں ہے، اس کے پروردگار عالم کی طرف سے ہونے میں کچھ شک نہیں. یعنی جو کچھ لوح محفوظ پہ تھا اللہ فرماتا ہے ہم نے وہ سب کچھ قرآن میں رکھ دیا ہے. اور قرآن کی تفسیر محبوب سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ اور سورۃ الکہف میں اللہ فرماتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. سورۃ الکہف آیت نمبر 65 اللہ فرماتا ہے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جس سے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اس سے اپنا علم لدنی عطا فرمایا. بات سمجھ آ گئی؟ اور جناب علی سورۃ النحل میں آیت نمبر 79 اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے تم پر قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے. اس قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. اور سورۃ رحمان میں فرمایا الرحمن علم القرآن، آیت نمبر 1 اور 2 رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. قرآن بھی تو سارے کا سارا علم غیبی تھا. کون جانتا تھا قرآن کو؟ محبوب کے وسیلے سے تو عطا ہوا ہے. اور سورۃ الجن میں آیت نمبر 26 اور 27 اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. فرمایا کہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. یعنی اپنے رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو عطا نہیں فرماتا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جہاں پر وہابی یا دیوبندی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علم غیب نہیں جانتا، جی نبی علم غیب نہیں جانتا، وہاں علم غیب ذاتی کی نفی ہو رہی ہے. یعنی نبی کے لیے علم غیب ذاتی نہیں ہے، ذاتی نبی علم غیب نہیں جانتے، بلکہ نبیوں کو علم غیب عطا کیا جاتا ہے. نبیوں کا علم غیب عطائی ہے اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. بات نہیں سمجھ آئی؟ اور آگے سورۃ التکویر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ رسول غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. اور ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 59 اللہ فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو. یعنی ہم نے سب کچھ اس روشن کتاب میں لکھ دیا ہے.
اور جناب علی سورۃ محمد میں آیت نمبر 30 اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اے محبوب تم ضرور ان منافقین کو بات کے اسلوب سے پہچان لو گے، بات کے اسلوب سے ان منافقین کو تم پہچان لو گے۔ میں زیادہ تشریح اس لیے نہیں کر رہا کہ آگے سبق پڑھنا ہے، تاکہ یہ صرف آیات، چند آیات گنتی کروا رہا ہوں جو حضور کے علم غیب پر گواہ ہیں۔ اور سورۃ ہود آیت نمبر 120 اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں، یہی تو علم غیب ہے۔ اور سورۃ الانعام آیت نمبر 75 میں اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ جو رب حضرت ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سب بادشاہی دکھا سکتا ہے، وہ اپنے محبوب کو نہیں دکھا سکتا جس کی خاطر کائنات بنائی ہے۔ اور سورۃ یوسف میں فرمایا آیت نمبر 102 ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اللہ فرماتا ہے محبوب یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس سے ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، اور یہاں اس کا بندہ کہتا ہے نبی تو علم غیب جانتا ہی نہیں ہے، سرے سے نبی کے علم غیب کا ہی انکار۔ اور مرے من تو صحیح، اساں تو یہی گل کرنے ہیں کہ بھئی نبی دا علم غیب ذاتی نہیں، نبی دا علم غیب عطائی ہے۔ اگر کوئی بندہ ذاتی نبی دا علم غیب ثابت کر دے تو کافر ہے، یہ تو سارا اہل سنت عقیدہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ذاتی علم غیب صرف رب تعالیٰ کا ہے بس۔ اگر کوئی کسی بندے کے لیے یا رسول کے لیے یا نبی کے لیے اس کا ذاتی علم غیب ثابت کرتا ہے تو وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ علم غیب جو ذاتی ہے وہ صرف خدا کا خاصہ ہے، رب تعالیٰ کا خاصہ ہے بس۔ جو علم غیب عطائی ہے وہ نبیوں کا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آگے سورۃ المائدہ آیت نمبر 101 اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے کہ نبی علم غیب جانتا ہے، تم اس سے ایسی باتیں نہ پوچھو، اگر نبی نے بتا دی تو تمہیں بری لگیں گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو ایک سورۃ توبہ میں آیت نمبر 65 اور 66 اللہ فرماتا والا ان سألتہم لا یقولن انما كنا نخوض ونلعب قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے، تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسولوں سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو۔ مسلمان ہو کر یعنی پہلے مسلمان تھے، جب تم نے نبی کے علم غیب کا انکار کیا ہے تو کافر ہو گئے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا علم غیب سے، نبی کے علم غیب سے انکار کرنا انسان کو کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اذان پڑھتے ہیں، تم بھی قرآن پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اذان، سارے جی مسلمان ہیں۔ وہ ذہن بنیا کتھوں؟ انگریز دی فیکٹری جو، جس فیکٹری سے 10 سال کے بعد مسلمان کا بندہ نکلے، مسلمان کا بچہ نکلے، تو ظاہری بات ہے پھر وہی ذہن رکھتا ہوگا۔
کیونکہ شروع سے ہی اس کا ذہن بنایا ہی نہیں گیا. مثال کے طور پر نیچری ذہن بنایا گیا. نیچری ذہن کہاں سے بنتا ہے؟ 6 استاد ہیں، 6. ایک میتھ پڑھانے والا، ایک اسلامیات پڑھانے والا، ایک اردو پڑھانے والا، انگریزی پڑھانے والا، جناب علی وغیرہ وغیرہ سارے. 6 پیریڈ، 6 استاد. اب یہ لازمی نہیں ہے کہ سکول میں جناب علی سنی لگ سکتا ہے تو دیوبندی نہیں لگ سکتا ماسٹر، وہابی ماسٹر نہیں لگ سکتا، یا شیعہ ماسٹر نہیں لگ سکتا نا. سارے لگ سکتے ہیں. سنی بھی ماسٹر لگ سکتا ہے، وہابی ماسٹر لگ سکتا ہے، شیعہ بھی ماسٹر لگ سکتا ہے، دیوبندی بھی ماسٹر لگ سکتا ہے، چکرالی ماسٹر لگ سکتا ہے، جناب علی مرزائی بھی ماسٹر لگ سکتا ہے، عیسائی بھی ماسٹر لگ سکتا ہے. اب سب استاد تھے الگ الگ پیریڈ پڑھانے والے. ایک بچہ پڑھنے والا تھا، 6 پیریڈ اس نے پڑھے. ہر استاد سے الگ الگ پیریڈ پڑھا. ظاہری بات ہے جب یہ ہر دیگ پہ منہ مارے گا، 10 سال منہ مارتا رہا، جب وہ وہاں سے نکلے گا تو کیا ذہن رکھے گا؟ وہ تو کہے گا جناب سارے ٹھیک ہیں. دیکھو نا جی، وہ بھی تو آخر خدا کو مانتے ہیں، یہ بھی تو قرآن کو مانتے ہیں. مر رہے ہیں عقیدہ تا ویکھ. ایک یہودیت ایک دیگ ہے، وہابیت جس نے علم غیب کا انکار کیا. تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ علم غیب ایک ایسی چیز ہے کہ علم غیب کا انکار کرنے والا بھی بندہ کافر ہے. یہ تو رب کا قرآن کہہ رہا ہے. بات نہیں سمجھ آئی؟ تو یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ علم ذاتی علم یہ صرف رب کا خاصہ ہے بس. اور جو ذاتی علم کسی نبی کے لیے، کسی رسول کے لیے، کسی خاص بندے کے لیے بھی علم غیب ذاتی ثابت کرتا ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ علم غیب ذاتی صرف رب کا خاصہ ہے. نبیوں کو، رسولوں کو، ولیوں کو جو بھی اس نے علم عطا فرمایا ہے یہ علم عطائی ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں، علم ذاتی کی یہ معنی ہے کہ بغیر خدا کے دیے خود حاصل ہو، تو یہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ رسول کیوں نہ ہو. جو خدا علم عطا فرماتا ہے وہی علم نبی بھی جانتے ہیں. آخری 2 الفاظ پڑھ لیں. وہ یہ ہے کہ وہی ہر شے کا خالق ہے. یہ بھی مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. ذوات ہوں خواہ افعال ہوں، ذاتیں ہوں یا خواہ کام ہوں، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اور عقیدہ نمبر 22 مسلمان کو یہ رکھنا چاہیے کہ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، وہی خدا ہے. حقیقتاً رزق دینے والا وہی خدا ہے، حقیقتاً رزق دینے والا. ملائکہ وغیرہ ہم سے مراد رب کے فرشتے یا اور دنیا میں جتنے بھی ہیں یہ لوگ، یہ سب وسائل ہیں اور وسائط ہیں. حقیقتاً رزق دینے والا وہی ہے. یہی اہل سنت کا عقیدہ. یہ جو کہتے ہیں نا نہیں جناب علی بریلوی تک دوسرے کو منگ دینے، مرو منگ دے تو تس ہی ہو. ہر اتوار اعلان نہیں سن دے نار علی مسجد اندر فلاں آدمی نے 100 روپیہ مسجد کو دیا، اللہ رب العزت اس کو. یہ کون ہے؟ غیب جناب علی غیر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بات نہیں سمجھے؟ ہاں، اللہ رب العزت دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.